بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا قصہ۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی جنوں، جانوروں، پرندوں اور ہوا تک بھی حکومت تھی۔ چونٹی جس کی آواز کسی نے بھی نہیں سنی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے آواز بھی سن لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اسرائیلیوں کے نزدیک جادو کی وجہ سے تھی، اور انہوں نے اس درجے جسارت سے کام لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے ہی انکار کر دیا، اور ان پر طرح طرح کے بیہودہ بہتان اور الزام لگائے۔ دوسرے الزامات کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ جادو کے عامل ہیں اور اس کے زور پر بادشاہ بن گئے ہیں، اور جنوں اور انسانوں، وحوش اور طیور کو مصغر کر دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ سیدون شہر سے عنکبوت بادشاہ کا جو سحری کتب خانہ تھا، جو زہرہ جن کو ملا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو شکنجے میں کر کے اس کی سحری علوم پر قبضہ کر لیا اور اس سے کام لیتے رہے۔ آخری دنوں میں یہ بھی مشہور ہوا کہ جن علم غیب جانتے ہیں، جو سراسر جھوٹی اور غلط بات ہے۔ جب یہ خبریں بہت عام ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کے تمام جادوئی نشستوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ انسانوں اور جنوں کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی میں یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب جاری رکھے گا، اس کو قتل کی سزا سنا دی جائے گی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے زمانے میں اس قدر تعمیرات ہوئی کہ کسی اسرائیلی حکمران کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی۔ بیت المقدس کو بھی آپ ہی نے سنوارا اور بنایا تھا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ یروشلم کے شہر پناہ بھی تعمیر کروائی۔ اس دور میں جو خوشحالی پائی جاتی تھی وہ تاریخ اسرائیل کے کسی اور دور میں نہیں ملے گی۔ اس دوران میں تجارت کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا، اور یہ تجارت بحری اور بری راستوں سے ہوتی تھی۔ آپ کا بحری بیڑا حرام کے ساتھ بحری بیڑے کے ساتھ درسیس کو جاتا تھا، اور یہ درسیس اندس میں تھا۔ 30 سال میں ایک بار جہاز واپس آتا اور درسیس سے سونا، چاندی، ہاتھی کے دانت اور بندر لاتا تھا۔ مصر سے گھوڑوں کی تجارت کا سلسلہ تھا۔ تاجر مصر سے کثیر تعداد میں گھوڑے لاتے تھے۔ یہ مصری گھوڑا یروشلم میں تقریباً 150 مسکال میں بکتا تھا۔ ملک میں مال و دولت کی خوب فراوانی تھی، لوگ آسودہ اور خوشحال تھے۔ تورات کا بیان ہے کہ بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو ایسے کر دیا تھا جیسے پتھر، اور دیودار کو ایسے جیسے نیب کے ملک کے گولر کے درخت۔ اس افراد کی وجہ یہ تھی کہ ہر سال باہر سے آپ کے پاس جو سونا آتا تھا اس کی مقدار 666 قندار تھی، جو موجودہ حساب سے اس کی وزن 801 من بنتا ہے۔ تجارت خراج کی آمدنی اس کے علاوہ تھی۔ آپ کی سلطنت و ساز یہ تھی کہ شمال مشرق میں دریائے فرات تک، جنوب مشرق میں یمن تک، مغرب میں فلسطینیوں کے ملک اور بحیرہ روم تک، اور جنوب میں مصر کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ تورات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 700 شادیاں کی، اور 3 حرمین اس کے علاوہ تھی، لیکن ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کی 70 بیویاں تھیں۔ آپ نے 40 سال حکومت کی، اور آپ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنائے گئے تھے۔ چونکہ تورات میں یہ مدت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ساری مدت سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیلی سلطنت پر 40 برس حکومت کی تھی، اور سلیمان اپنے باپ داداؤں کے ساتھ سورا اور اپنے باپ داداؤں کے شہر سیہون میں دفن کر دیا گیا۔ واللہ عالم۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان کی حکومت انتہائی وسیع تھی۔ انہوں نے اس دوران فرعون کی بیٹی سے شادی کر لی۔ کسی زمانے میں ان کی حکومت کا کچھ علاقہ فرعون کی علمداری میں شامل کر دیا گیا تھا۔ فرعون کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرعون سے اپنا وہ قلعہ مانگا، تو فرعون نے اس علاقے کو اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دیا۔ لہٰذا یہ علاقہ ملنے کے بعد حضرت سلیمان دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن گئے۔
تھے۔ ایک دن اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب انہیں اپنی وسیع سلطنت کی اختیارات کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ کافی غور و فکر کے بعد حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی رعایا کی دعوت کریں گے اور اس دعوت میں جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی پوری مخلوق کو دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا، جملہ مخلوق مقررہ دن حاضر ہو جائے، ان سب کا کھانا سلیمان دیں گے۔ اس دن جنوں نے بڑی بڑی دیگیں تیار کر دی۔ ان دیگوں کی تعداد 2007 بیان کی جاتی ہے۔ ہر دیگ ایک بہت بڑے تالاب جتنی تھی۔ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو چاہا بنوایا، کلوں اور ہتھیار سے، اور تصویر اور لگن تالابوں کی مانند دیگیں اتنی ہی بڑی کہ ایک ہی جگہ رکھی رہتی تھی۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر ہزاروں جانور ذبح کیے گئے اور کھانے تیار کیے گئے۔ اب کھانے کے لیے مخلوق جمع ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس کے تخت کو ہوا میں محل کر دے تاکہ وہ اپنی مہمانوں کو دیکھیں۔ آپ نے ایک مچھلی کو دریا سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اتنی بلند ہوئی اور تخت کے قریب پہنچ کر ان سے کہا کہ اے سلیمان، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت میں بھیجا ہے اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ دنیا بھر کے مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ ساری باتیں جو تو نے مجھ سے کہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی نے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا کھانا کھانے کے بعد بھی بھوکی اٹھائی گئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، ابھی تو اللہ کا مخلوق کھانا کھانے میں مشغول ہے، اسی لیے کچھ صبر سے کام لیں۔ مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت میں بھیجا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج آپ نے جملہ مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، آپ پہلے میری بھوک مٹا دیجئے۔ حضرت سلیمان نے کہا، تو عجب سا مچھلی ہے، بے صبری مچھلی ہے، جس نے تجھ سے کہہ دیا ہے تھوڑا صبر سے کام لیں، دوسرے کھانا کھا لیں، اس کے بعد تو فوراً آسودہ ہو کر کھا لیجئے گا اور تیرے بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن اس مچھلی نے کہا، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ تب حضرت سلیمان نے عاجز ہو کر کہا، اچھا اگر تو اتنی انتظار نہیں کر سکتی تو جتنا تو نے کھانا ہے کھا لے۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے میدان میں جو کھانا تیار رکھا تھا سب ہی ایک لقمے میں کھا لیا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں ابھی بھی بھوکی ہوں، مجھ کو اور کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا، تو کمال کی مچھلی ہے کہ سب کے حصے کا کھانا کھا لیا اور تیرا پیٹ ابھی بھی خالی ہے۔ مچھلی نے بتایا کہ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ مجھے روز کھانے کے لیے 3 لقمے مہیا کرتا ہے اور جو تو نے ابھی مجھے کھلایا وہ صرف 1 لقمہ تھا، ابھی 2 لقمے کی کسر باقی ہے، برائے کرم وہ 2 لقمے بھی مہیا کر دیجئے۔ میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہ گئی، مجھے اندازہ ہے کہ میری ہی طرح تم دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دے سکو گے اور تو نے لوگوں کو ناحق بلوایا ہے، میری طرح سبھی شکی ہو کر واپس جائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر حیرت زدہ ہو گئے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ سجدے میں گر گئے اور رو رہے تھے اور خدا تعالیٰ سے عاجزانہ کہہ رہے تھے کہ خدایا، میں بہت بڑا قصوروار ہوں، اب میں اپنی نادانی اور عاجزی کا اقرار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ روزی دینے والا صرف تو ہی ہے اور سارے جہان کا تو ہی پیٹ بھر سکتا ہے۔ میں نادان ہوں اور مسکین ہوں، جبکہ تو دانا اور توانا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔